رات کا پہر تھا، خوب گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی تھی۔ ثروت اپنے کمرے سے نکل کر ہال میں آئی تو اس کی نظر نمیر پر پڑی۔ نمیر، تم اس وقت کیا کر رہے ہو؟ سوئے نہیں ابھی تک؟ ثروت نے نمیر کو دیکھ کر پوچھا۔ سو ہی رہا تھا، مگر کسی کے رونے کی آواز سے آنکھ کھل گئی۔ آپ کیوں جاگ رہی ہیں؟ اس وقت طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ نمیر اب ثروت سے پوچھنے لگا۔ عنایہ کو دیکھنے آئی تھی، اسے ڈر لگتا ہے بارش سے اور بادلوں کے گرجنے سے۔ ثروت عنایہ کے کمرے میں جاتی ہوئی بولی، اف میرے خدایا، تو یہ پاگل لڑکی رو رہی تھی، میرا تو دماغ ہی نہیں گیا اس کی طرف۔ نمیر بھی ثروت کے پیچھے عنایہ کے کمرے میں جاتا ہوا بولا۔ منال نے مذاق اڑانے والے انداز میں کئی بار نمیر کو عنایہ کے ڈر کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ بارش سے اور اندھیرے سے ڈرتی ہے۔ عنایہ بیٹا، کیا ہو گیا؟ اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ ثروت عنایہ کے بیڈ روم میں پہنچی تو کمرے کی بجائے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ شاید وہ رو بھی رہی تھی۔ آنٹی، مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے، آپ پلیز مامو جان کو فون کر کے بلا لیں۔ عنایہ نے اپنا چہرہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ خوف کے اثرات اس کے چہرے پر نمایاں تھے، مارے خوف کے اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ ثروت اور نمیر خوف میں مبتلا عنایہ کی حالت دیکھنے لگے۔ اٹھو، یہاں آؤ میرے پاس، میرے روم میں میرے ساتھ سو جاؤ، چلو۔ ثروت اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہنے لگی۔ تبھی عنایہ ثروت کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہوئی۔ حد ہے یار، ویسے تم تو چھوٹے بچوں سے بھی زیادہ گئی گزری ہو۔ ماما چھوڑیں آپ اس کا ہاتھ، آج میں اس کا بارش سے سارا ڈر نکالتا ہوں۔ نمیر نے ثروت سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر خود عنایہ کا بازو تھاما اور اسے باہر لے جانے لگا۔ نمیر، یہ کیا حرکت ہے؟ چھوڑو عنایہ کا ہاتھ۔ نہال شور سن کر اپنے کمرے سے نکل آیا۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہوئے نمیر سے بولا، یار آج کے دور میں کون اس طرح بارش سے ڈرتا ہے؟ بھلا صرف 5 منٹ رک جاؤ، میں اس کا ڈر آج ہی ختم کر دوں گا۔ نمیر نہال سے بولتا ہوا ہاتھ بڑھا کر باہر کا دروازہ کھولنے لگا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے عنایہ کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ اس طرح ڈر ختم کرو گے تم اس کا؟ اس طرح تو وہ اور زیادہ ڈر جائے گی۔ حالت نہیں دیکھ رہے ہو تم اس وقت اس کی؟ نہال ان دونوں کے قریب آتا ہوا بولا اور نمیر کے ہاتھ سے عنایہ کا بازو چھڑایا۔ عنایہ دوڑتی ہوئی ثروت کے پاس گئی اور اسے جا کر لپٹ گئی۔ مما، اگر آپ ڈسٹرب نہ ہو تو آج عنایہ کو اپنے پاس سلا لیں۔ نہال نے ثروت سے کہتے ہوئے ایک نظر عنایہ کو دیکھا۔ وہ سہمی ہوئی ابھی بھی ثروت سے چپک کر کھڑی تھی۔ ثروت عنایہ کو اپنے ساتھ اپنے بیڈ روم میں لے گئی۔ وہ کیا طریقہ ہے ڈر ختم کرنے کا؟ تم اسے اس طرح ٹریٹ کرو گے؟ اس طرح تو نہ زندگی بھر اس کا خوف ختم ہوگا اور نہ اس میں کبھی کانفیڈنس آئے گا۔ ثروت اور عنایہ کے جانے کے بعد نمیر نہال کو دیکھتا ہوا بولا، میں عنایہ کی نیچر عادت تم سے زیادہ نہیں جانتا نمیر، بلکہ یہ کہنا زیادہ ٹھیک ہوگا وہ شروع سے ہی مجھ سے زیادہ تم سے فرینک رہی ہے۔ تمہارے اس طرح ریئیکٹ کرنے سے یہ نہ ہو کہ وہ تم سے ہی ڈرنے لگے، اور میں چاہتا ہوں وہ تم سے ہمیشہ ایسے ہی فرینک رہے۔ اور کانفیڈنس کا کیا ہے؟ شادی کے بعد وہ لڑکی میں آ ہی جاتا ہے، ویسے بھی وہ جیسی ہے مجھے ایسے ہی کیوٹ لگتی ہے۔ نہال کی بات سن کر نمیر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ یہ منگنی کے بعد سے کچھ زیادہ ہی کیوٹ نہیں لگنے لگی تمہیں اپنی عنایہ؟ نمیر آنکھوں میں شرارت لیے نہال کو چھیڑنے لگا۔ اس کے انداز پر نہال کو ہنسی آ گئی۔ بکواس کم کیا کرو تم، وہ حقیقتاً کیوٹ ہے، منگنی کا کیا تعلق اس بات سے؟ نہال اس کو گھورتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کیسا فیل کر رہی ہو اب؟ عنایہ صبح کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی، تب نہال کچن میں آ کر اس سے پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں، آئی ایم سوری، کل میری وجہ سے آپ سب لوگ ڈسٹرب ہو گئے، عنایہ نے نہال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ شاید آفس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ عنایہ مصروف انداز میں کیٹل میں چائے ڈالنے لگی۔ کیٹل اس نے ٹرالی میں رکھی تو نہال چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور عنایہ کا ہاتھ پکڑا۔ کل رات کے لیے سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کل رات کو کوئی بھی ڈسٹرب نہیں ہوا سوائے میرے۔ عنایہ، میں بہت ڈسٹرب ہو گیا ہوں، مگر کل رات سے نہیں بلکہ منگنی کے بعد سے۔ نہال غور سے عنایہ کو دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ نہال کی بات سن کر عنایہ سر جھکا گئی۔ نہال نے عنایہ کی تھوڑی کے نیچے اپنی انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ میرا اب مزید ڈسٹرب رہنے کا کوئی خاص موڈ نہیں ہے، اس لیے سوچ رہا ہوں امی سے شادی کا نیکسٹ منتھ کے لیے کہہ دوں۔
نہال عنایہ سے رات کو اپنی سوچی گئی پلاننگ شیئر کرنے لگا۔ شادی اتنی جلدی کیسے؟ میرے ایگزامز ہونے والے ہیں 2 مہینے بعد۔ عنایہ اس کی بات سن کر ایک دم بھوکلا گئی اور ہچکچاتی ہوئی کہنے لگی، تو اپنے ایگزامز شادی کے بعد دے دینا، اچھا ہے نا؟ میں ٹیوٹر کی بجائے شوہر بن کر زیادہ اچھی تیاری کرا دوں گا۔ نہال اس کو گھبراتے ہوئے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا اور عنایہ کو ابھی سے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایگزام میں پوری طرح فیل ہونے والی ہے۔ نہال، یہ بہت جلدی ہے، عنایہ نے پریشان ہوتے کہا۔ جلدی کہاں ہے، ابھی مہینے ختم ہونے میں پورے 15 دن باقی ہیں۔ مجھ سے پوچھو کہ 15 دن میں کیسے گزاروں گا؟ وہ محبت کی پاش نظروں سے عنایہ کو دیکھتا ہوا بولا۔ اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈال کر کچن سے نکلنے لگا۔ کچھ یاد آنے پر کچن کے دروازے سے مڑا۔ ایک بات اور، اب تمہیں کبھی بھی کسی انسان سے، بارش سے، اندھیرے سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شادی کے بعد میں تمہیں ان سب چیزوں سے اپنی باہوں میں چھپا کر رکھوں گا اور میری پناہوں میں تم ہمیشہ خود کو محفوظ پاؤ گی۔ عنایہ نے نظریں اٹھا کر نہال کو دیکھا تو وہ آنکھوں میں نرم تاثر لیے اسی کو دیکھ رہا تھا، پھر مسکراتا ہوا کچن سے باہر چلا گیا۔ عنایہ کے چہرے پر بھی حسین مسکراہٹ آئی۔ وہ ٹرالی میں ناشتہ سیٹ کر کے کچن سے باہر نکلنے لگی۔ لو بھائی، اب تمہیں بھی نہال والی بیماری لگ گئی، اکیلے میں بیٹھ کر مسکرانے کی۔ عنایہ ابھی ثروت کو سوتا ہوا دیکھ کر روم سے باہر نکلی۔ مطلع صاف تھا تبھی باہر لاہون میں ٹہلنے لگی اور ٹہلتے ٹہلتے صبح نہال کی باتیں یاد آنے لگی، جس سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ نمیر جو تھوڑی دیر پہلے آفس سے آیا ہے، اس کے پاس آ کر بولا، آپ تو اب مجھ سے بات ہی نہ کریں، ناراض ہوں میں آپ سے۔ عنایہ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ نمیر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اب مجھ معصوم نے کیا خطا کر دی جو مجھ سے گندے بچوں کی طرح ناراض ہوا جا رہا ہے؟ نمیر نے حیرانگی سے عنایہ کو دیکھا، جو واقعی کسی چھوٹی بچی کی طرح روٹھی ہوئی لگی۔ کل رات کو کیا کرنے والے تھے آپ میرے ساتھ؟ عنایہ آنکھوں میں شکوہ لیے نمیر سے پوچھنے لگی۔ وہ اس طرح شکوہ کرتے ہوئے نمیر کو بھی کیوٹ لگی۔ نہال اسے صحیح کیوٹ کہتا تھا۔ نمیر اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ یار، کل رات نہال نے آ کر سارا کام خراب کر دیا، ورنہ میں تمہیں بارش میں خوب انجوائے کروانے والا تھا۔ نمیر شرارتی انداز میں مسکراتا ہوا بولا، اگر آئندہ کبھی آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا نا تو بہت بری طرح ناراض ہو جاؤں گی آپ سے۔ عنایہ نے نمیر کو وارن کرتے ہوئے کہا، حسین لڑکی، یہ بیویوں والے سٹائل میں نہال کو دھمکایا کرنا شادی کے بعد۔ شکر کرو تمہارے نہال کی نیچر میری طرح نہیں ہے۔ اگر نہال کی جگہ میں ہوتا نا تو کل رات تمہارا سارا ڈر خوف 10 منٹ میں ہوا کر دیتا۔ نمیر اسے چیلنج کرتا ہوا بولا۔ عنایہ ابھی بھی نمیر کو ناراضگی دکھا رہی تھی، مگر دل میں اس نے واقعی خدا کا شکر ادا کیا۔ یار، تم نے تو چھوٹے بچوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ بارش جیسے رومانٹک موسم سے بھلا کون ڈرتا ہے؟ تھوڑا سا بریف بنو اور آج کل کے دور کے حساب سے خود کو بدلو۔ چلو اب مما سے مل کر آؤ، پھر میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نمیر اس کو دیکھتا ہوا بولا، کیونکہ عشرت کا فون اس کے پاس آیا تھا اور وہ عنایہ کو بلوا رہی تھی۔ شانزے کالج سے گھر آئی تو اسے گھر کے باہر نوفل کی گاڑی دکھی۔ وہ ماتھے پر بل لیے گھر میں داخل ہوئی۔ آنٹی، آپ کو کبھی بھی کسی بھی قسم کی پرابلم ہو یا کوئی بھی کام پڑے، آپ بلا جھجک مجھے یاد کریے گا۔ آپ مجھے اپنے بیٹے کی طرح سمجھیں، بلکہ سمجھنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کا پکا والا بیٹا ہوں۔ شانزے صحن میں آئی تو اس کے کانوں سے نوفل کی آواز ٹکرائی، تو اب تم گھر کے اندر بھی پہنچ گئے اور کیا باتیں کر رہے ہو میری امی سے؟ یہ پکا والا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ شانزے نے ڈرائنگ روم میں داخل ہو کے نوفل کو دیکھتے ہوئے کہا، جو نائلہ کے سامنے کرسی پہ برا جمان تھا۔ شانزے، جلدی سے کچن میں جاؤ، چائے کا پانی رکھو فوراً۔ نائلہ نے مڑ کر پیچھے شانزے کو آنکھوں میں وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ نائلہ شانزے کے بگڑے ہوئے موڈ کا اندازہ اس کی باتوں سے لگا چکی تھی۔ صرف چائے سے کہاں کام چلے گا؟ آپ کو معلوم نہیں ہے یہ موصوف تو ایسے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، پورے پکوانوں کا انتظام کرنا پڑے گا ان کے لیے تو۔ شانزے نوفل کو گھورتی ہوئی بولی۔ نوفل اس کو دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ شانزے، تمیز سے بات کرو، تمیز بھولتی جا رہی ہو تم دن بدن۔ بیٹا، تم اس کی بات کا بالکل برا نہ ماننا، آج کل گرمی زیادہ ہے، کالج سے آتی ہے تو اس کا دماغ ایسا ہی خراب رہتا ہے۔ نائلہ شانزے کو ڈانٹنے کے ساتھ نوفل سے شائستگی سے بولی،
ارے نہیں آنٹی، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اب بھلا اپنوں کی بھی باتوں کا برا مانتا ہے؟ نوفل نے شانزے کو دیکھ کر لفظ اپنوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ نائلہ بہن، ذرا یہ آ کر بات تو سننا۔ نائلہ نوفل کو کچھ بولتی اس سے پہلے صحن سے کرایہ دار کی آواز آئی، جائیے امی، اکرم کی اماں کو ضرور کسی مسالے یا چائے پتی کی ضرورت ہوگی۔ شانزے منہ کے زاویے بگاڑتی ہوئی بولی۔ نائلہ اس کو گھور کر نوفل کو مسکرا کر دیکھنے لگی اور کمرے سے نکل گئی۔ اتنی سی چھوٹی تمہاری ناک ہے، اس پر سارا وقت اتنا غصہ کیسے سوار رکھتی ہو آخر؟ نوفل چہرے پر سنجیدگی لائے مسکراتی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھ کر پوچھنے لگا، تم سے مطلب؟ اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ شانزے اس کو جواب دے کر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ رکو ظالم حسینہ، میری بات تو سنو۔ نوفل نے اس کو جاتا ہوا دیکھ کر ایک دم پکارا۔ کیا ظالم حسینہ؟ خبردار جو ایسے گھٹیا نام سے مجھے آئندہ پکارا تو۔ شانزے کو اپنا نیا نام بالکل پسند نہیں آیا، جسے اپنے سامنے بیٹھا ہوا یہ ایس پی پسند نہیں آیا۔ تو پھر تم خود ہی بتا دو، تمہیں پیار سے کس نام سے پکاروں؟ نوفل شانزے کو دیکھ کر شوخی سے پوچھنے لگا۔ تمہیں ضرورت نہیں ہے مجھے پکارنے یا مخاطب کرنے کی، چائے پیو اور فوراً نکلو یہاں سے۔ شانزے نے ماتھے پر تیوری چڑھاتے ہوئے نوفل کو جواب دیا۔ چائے کون پیے گا اس گرمی میں؟ کیوں نہ کچھ میٹھا ہو جائے؟ نوفل نے شرارت سے شانزے کے ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی ہمت دیکھ کر اور اس کی بات کا مفہوم سمجھ کے شانزے کو اچھا خاصا غصہ آ گیا۔ وہ صرف دوسروں کے ساتھ نیکی کر سکتا تھا، اس کے سامنے وہ صرف اپنا ٹھڑک پن دکھاتا۔ میٹھا تو میں تمہیں اچھی طرح کھلاتی ہوں۔ شانزے غصے میں نوفل کی طرف بڑھی، ارادہ وہ اس کا گال سجھانے کا رکھتی تھی، مگر بدقسمتی سے ٹیبل میں اٹک کر اس کا پاؤں بری طرح لڑکھڑایا اور وہ نوفل کے اوپر جا گری۔ اف، اتنی فرما برداری سے تم میری خواہش پوری کرنے میرے پاس آئی ہو؟ یقین نہیں ہو رہا مجھے۔ شانزے کا پورا وزن ہی نوفل کے اوپر تھا۔ نوفل نے اسے کمر سے تھاما ہوا تھا۔ میری کمر سے اپنے ہاتھ ہٹاؤ بےہودہ انسان۔ شانزے گھبراہٹ میں نوفل کی شرٹ دونوں کندھوں کی طرف سے پکڑ کر بولی۔ پہلے یہ بتاؤ کل پولیس اسٹیشن کیوں آئی تھی؟ شانزے کا چہرہ قریب ہونے کی وجہ سے وہ غور سے اس کو دیکھ کر سوال کرنے لگا۔ یہ پوچھنے کے لیے کہ ہمارے اوپر ہمدردی اور مہربانیوں کے پیچھے آخر کیا وجہ ہے۔ شانزے نے نوفل کے کندھے پر وزن ڈال کر خود اس سے الگ ہونا چاہا تو نوفل نے اس کی کمر پر دباؤ ڈال کر اس کا ارادہ ناکام کیا۔ اس دن کار میں تمہیں کار چھوڑتے ہوئے ساری وجوہات میں بتا چکا ہوں۔ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا کر رکھو کہ میں تم سے غافل ہرگز نہیں ہوں۔ جسے تم ہمدردی سمجھ رہی ہو وہ میری کیئر کرنے کا انداز ہے۔ اب تم جو بھی سمجھو بس خود کو میری امانت سمجھو۔ نوفل نے بولتے ہوئے شانزے کو سیدھا کھڑا کیا، کیونکہ اب صحن سے اکرم کی اماں کی آواز آنا بند ہو گئی۔ یقیناً اکرم کی اماں اب چلی گئی تھیں۔ بڑے آئے، امانت سمجھو، زبردستی ہے کیا؟ شانزے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے نوفل کو گھورنے لگی۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے، نوفل شانزے کو آنکھ مارتا ہوا بولا۔ اتنے میں نائلہ کمرے میں آ گئی۔ نوفل دوبارہ شریفانہ انداز میں معصوم سی شکل بنا کر بیٹھ گیا۔ شانزے اس کو گھورتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ثروت نے نہال کی بات پر عمل کرتے ہوئے فرمان سے مشورہ کر کے اگلے ماہ کی 8 تاریخ کو نہال اور انایا کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی۔ سب دونوں فیملیوں میں شادی کی تیاریاں عمل میں آ گئیں۔ نمیر 1 گھنٹہ پہلے آفس سے گھر آیا تھا۔ اس وقت ثروت اور نہال انایا کو لے کر شاپنگ کے سلسلے میں باہر نکلے ہوئے تھے۔ نمیر صوفے پہ نیم دراز ہاتھ میں ریموٹ پکڑے ٹی وی کے چینل چینج کر رہا تھا۔ تبھی اس کو جھٹکا لگا، وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے 2 چینل پیچھے کیے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ یہ کوئی ماڈلنگ شو تھا جس میں ریمپ پر کیٹ واک کرتی ہوئی لڑکی کوئی اور نہیں منال تھی۔ نمیر نے کافی دیر تک بے یقینی سے اسکرین پر نظر جمائے رکھی۔ منال کی ڈریسنگ دیکھ کر نمیر کا چہرہ ضبط کے مارے سرخ ہونے لگا۔ وہ اپنا موبائل اٹھا کر منال کا نمبر ڈائل کرنے لگا، مگر اس کا نمبر بزی جا رہا تھا۔ 2 سے 3 بار ٹرائی کرنے کے بعد نمیر غصے میں کار کے کیس اٹھا کر عشرت کی طرف چلا گیا۔ اچھا ہو گیا نمیر، تم بھی آ گئے، میں تمہاری ہی کال ملانے والی تھی۔ منال نے نمیر کو اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر بولی۔ کیا کرتی پھر رہی ہو منال تم؟ نمیر اس کی بات سنی انسنی کرتا ہوا غصے میں بولا۔ ایسا کیا کر دیا میں نے؟ یہ تم بات کس طرح کر رہے ہو؟ منال کو نمیر کا لہجہ پسند نہیں آیا۔ وہ سیریس ہو کر پوچھنے لگی۔
نادان ہی ہو تم، تمہیں میری بات اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے۔ تم نے ماڈلنگ کی، اسکرین پر آئی کس کی پرمیشن سے؟ نمیر کو اس کا انداز مزید بھڑکا گیا۔ وہ تیز آواز میں بولا، ایکسکیوز می، چاہے ماڈلنگ کروں یا اسکرین پر آؤں، مجھے نہیں لگتا اس بات کے لیے مجھے تمہاری پرمیشن کی ضرورت ہے۔ منال اس کے روبرو کھڑو ہو کر اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر نمیر کو دیکھ کر بولی۔ ایک لمحے کے لیے نمیر خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں واقعی اس وقت میری پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، مگر آگے جا کر تمہیں میرے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنی ہوگی، اور میں ہرگز پسند نہیں کروں گا منال کہ تم ڈھیر سارے لوگوں کے مجموعے کے بیچ میں ریمپ پر اپنی نمائش کرتی ہوئی نظر آؤ، اس لیے آئندہ کے لیے احتیاط کرنا۔ نمیر اپنے غصے کو بہت مشکل سے کنٹرول کر رہا تھا، جو کہ اس وقت اسے منال پر آ رہا تھا۔ نمیر پلیز، اس طرح کی باتیں کر کے تم اپنی کنزرویٹو سوچ مجھ پر شو مت کرو۔ تم ایک پڑھے لکھے میچور انسان ہو، اور ماڈلنگ کرنا کوئی ایسی بڑی بات نہیں جس کے لیے تم یوں اوور ریئیکٹ کر رہے ہو، بلکہ تمہیں تو چاہیے تم مما پاپا کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے میرا ساتھ دو، تاکہ آئندہ کے لیے ایٹ لیسٹ مما پاپا تم مجھ پر کوئی روک ٹوک نہ کر سکے۔ منال اب سیریس ہو کر اس کو سمجھانے لگی، مگر منال کی بات سن کر نمیر کا ماتھا ٹھنکا۔ آئندہ کے لیے سے کیا مراد ہے تمہاری؟ نمیر نہ سمجھنے والے انداز میں منال کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ نمیر، مجھے فلم کی آفر ہے، اور یہ میرے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی سے کم نہیں ہے۔ میں اس کو ہر صورت اویل کرنا چاہتی ہوں، اور اس کام کے لیے تم میرے پیرنٹس کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو بھی ایگری کرو۔ پلیز اسے میری خواہش سمجھ لو۔ منال، میری ایک بات دھیان سے سنو۔ میں بے شک ایک پڑھا لکھا انسان ہوں، مگر میرے خیالات اور نظریات اتنے ماڈرن ہرگز نہیں ہیں کہ میری ہونے والی بیوی فلموں میں کسی غیر مردوں کے ساتھ کام کرتی ہوئی نظر آئے اور میں اس کی ایکٹنگ دیکھ کر واہ واہ کرتا ہوا تالیاں پیٹوں۔ اگر تم میری اسی سوچ کو دقیانوسی سوچ سمجھتی ہو تو پھر ٹھیک ہے، میں دقیانوسی مرد ہوں۔ اگر تم اتنے گولڈن چانس کو نہیں چھوڑ سکتی تو بے شک تم مجھے چھوڑ دو۔ نمیر کو لگا وہ منال کے لیے اتنی اہمیت ضرور رکھتا ہے کہ منال اس کی خواہش کا احترام کرے۔ نمیر، تم واقعی ایک عام سے مرد ہو جسے بس بیوی کے نام پر ایک 24 گھنٹے کی ملازمت چاہیے جو اس کے بچے پیدا کرے اور ان کی پرورش کرے اور اس کے گھر کی دیکھ بھال کرے۔ لیکن میری زندگی کا مقصد صرف شادی کرنا یا بچے پیدا کرنا نہیں ہے یار۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو آخر میری بات کو؟ میں یہ موقع اپنے ہاتھ سے ہرگز گروانا نہیں چاہتی۔ منال غصے میں اس کو سمجھانے لگی، اگر تم شادی کے بعد کہیں اور جاب کرنے کی خواہش مند ہوتی تو میں تمہیں کبھی بھی منع نہیں کرتا۔ چلو آج تمہاری باتوں سے یہ تو ثابت ہوا کہ تمہاری نظر میں مجھ سے یا میرے ریلیشن سے زیادہ اپنے مقاصد ویلیو رکھتے ہیں۔ مبارک ہو تمہیں اپنا نیا مقصد۔ نمیر منال کو کہتا ہوا اس کے کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ آئی تھنک تم اپنے بھائی کی طرح انایا جیسی لڑکی ڈیزرو کرتے ہو۔ تمہیں ایسی ہی کسی دوسری لڑکی سے شادی کرنی چاہیے جو سر جھکا کر تمہارا حکم مانتے ہوئے ساری زندگی تمہارے اشارے پر چلے۔ اپنی اگنورنس برداشت نہیں ہوئی تو منال تڑک کر بولی، میں کیا ڈیزرو کرتا ہوں، کیا ڈیزرو نہیں کرتا، یا مجھے کس سے شادی کرنی چاہیے، اب اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بس آج میں اتنا جان گیا ہوں کہ میں تم جیسی لڑکی ہرگز ڈیزرو نہیں کرتا۔ یہ بات اب تم ہمیشہ اپنے دماغ میں بٹھائے رکھنا۔ نمیر اس کو بولتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ بہت برا کیا اس لڑکی نے اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ میرے نمیر کے ساتھ کیسا مرجھا سا گیا ہے میرا بچہ۔ 2 دن سے نہ کہیں آ رہا ہے نہ جا رہا ہے، بس اپنے کمرے میں خود کو بند کیے بیٹھا ہے۔ وہاں فرمان اور عشرت کی رو رو کے بری حالت ہو گئی ہے۔ ذرا شرم نہ آئی اس لڑکی کو اپنے ماں باپ کی عزت کو یوں ٹی وی پر نیلام کرتے ہوئے؟ بجائے شرمندہ ہونے کے ضد لگائے بیٹھی ہے کہ آگے بھی فلموں میں کام کرنا ہے۔ فرمان اور عشرت کے منع کرنے پر الٹا گھر چھوڑ کر اپنی سہیلی کے گھر جا بیٹھی ہے بے حیا لڑکی۔ ثروت ابھی نہال کے ساتھ فرمان کو ہسپتال سے دیکھ کر گھر آ کر بیٹھی تھی۔ اس ساری صورتحال سے جہاں نہال اور انایا کی شادی کی خوشیاں پھیکی پڑی، وہیں سب کو نمیر اور منال کے تعلق کے ختم ہونے کا بھی علم ہو گیا۔ منال کے اس طرح گھر چھوڑ کر جانے سے فرمان کی اچانک طبیعت بگڑی۔ ڈاکٹرز نے سختی سے تلقین کی تھی کہ کوئی بھی بری خبر فرمان کی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، لہٰذا انہیں خوش رکھا جائے۔ شادی کے گھر میں یوں اچانک منال کی وجہ سے اچھا خاصا ٹینشن زدہ ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے خالہ جانی، خالو اور نمیر کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھ بھی بہت برا کیا ہے۔
اور دعا کرے کہ جب اسے احساس ہو تو زیادہ دیر نہ ہو چکی ہو۔ اور یہ رہی نمیر کی بات، تو جہاں تک میں اپنے بھائی کو جانتا ہوں، وہ اپنے اور منال کے رشتے کو روک لگا کر زندگی برباد کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ ایک میچیور انسان ہے، مگر کسی بھی ریلیشن کے یوں اچانک ختم ہونے سے دکھ تو ہوتا ہے۔ اب اس کی ٹینشن مت لیں، سیٹ ہو جائے گا وہ۔ میں نے نوفل کو ساری صورتحال بتا کر اس کو بلایا ہے، اب وہی نمیر کو ٹھیک کرے گا، نہال سرور کو دیکھتا ہوا بتانے لگا۔